الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام علیہ السلام نے اپنے جو 4 خاص نائب بنائے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جھوٹی جو ہے وہ نیابت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا، باوجود اس کے کہ یہ جو لوگ جھوٹا جو دعویٰ کر رہے تھے یہ امام علی نقوی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، بلکہ ان کے وکیل اور قابل اعتماد لوگ تھے۔ لیکن جب یہ پھرے ہیں تو پھر ایسے پھرے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہے وہ کفر و الحاد تک بھی کیا ہے چلے گئے ہیں۔ اور مصنف نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو بڑے جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کردار کو کیا ہے بیان کیا جائے، کیونکہ اگر ان کے کردار کو بیان نہیں کیا جاتا تو پھر بڑے جو ہے وہ مسائل بنتے ہیں اور لوگوں کے کیا ہے گمراہی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے چوتھے نمبر پہ کیا ہیں، 3 کا ذکر ہو چکا تھا، چوتھے نمبر پہ محمد بن علی بن بلال ہے۔ اس کو جو ہے وہ ابو طاہر کہتے تھے، اور یہ شروع میں جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ قابل اعتماد بندہ تھا، ان کا وکیل تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ منحرف ہو گیا اور امام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے بھی کیا ہے وکیل ہے۔ اور محمد بن عثمان جو امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے نائب تھے، اس کا بھی کیا اس نے انکار کر دیا۔ وخان بالاموال التی اجتمعت عنده لکی یوصلها الی الامام المہدی، اور اس کے پاس جو اموال جمع ہوتے تھے اور پہلے سے جمع تھے، یہ اس نے مال میں بھی کیا کی، خیانت کر لی اور ادھر ادھر کیا ہے اپنی اوپر کیا ہے اسے خرچ کر دیا اور امام مہدی علیہ السلام تک ان اموال کو نہیں پہنچایا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ خود جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ وکیل رہا ہے، اس نے جو ہے وہ مالی طور پہ کرپشن کی اور اپنے عقائد سے بھی کیا منحرف ہو گیا۔ تو پھر آپ جو ہے وہ کیا سوچ سکتے ہیں کہ موجودہ جو فقہا ہیں، ان کے اگر جو وکیل ہیں یا وکلاء ہیں وہ اگر کرپشن کرتے ہیں تو لوگ سیدھا الزام کس کو دیتے ہیں؟ فقہا کو دیتے ہیں کہ تمہارے مراجع اور فقہا ہی ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے لوگ نیچے والے کیا کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کے خود جو وکیل ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، ان کے بھی کیا ہے یہی نظام کیا ہے چلتا تھا کہ وہ بھی کرپٹ ہو جاتے تھے، وہ بھی کیا کرپشن کر لیتے تھے۔ تو پھر اس امام علیہ السلام کی طرف سے کیا ہے توقیع صادر ہوتی تھی اور ان کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا تھا، ان سے برات کا کیا ہے اعلان کیا جاتا تھا۔ اچھا، محمد بن علی بن بلال کے متعلق تو یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے نائب ہیں محمد بن عثمان نے، اس نے تو باقاعدہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے کا اور ان سے ملاقات کے لیے بھی کیا ہے رستہ ہموار کیا تھا، اور خود امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے حکم دیا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس مال جمع ہوں گے شیعوں کی طرف سے، تم کیا کرنا، یہ جو ہے وہ ہمارے نائب کو جو ہے وہ دینا، محمد بن عثمان کو۔ لیکن یہ جو ہے وہ بندہ اپنی دشمنی کے اوپر اور انحراف کے اوپر باقی رہا اور اموال جتنے بھی آتے تھے اس میں کیا خیانت کرتا رہا۔ یعنی خود امام علیہ السلام سے ملاقات کروائی، امام نے اسے حکم دیا کہ یہ اموال تم نے میرے نائب تک پہنچانے ہیں، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اس کے باوجود کیا اپنی کرپشن پہ باقی رہا اور اموال میں کیا کرتا رہا، خیانت کرتا رہا۔ اور آخر میں پھر ہوا کیا کہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ ایک خط جاری ہوا، توقیع کیا ہے نکلی کہ جس میں جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت کی گئی اور اس سے کیا ہے برات اختیار کی گئی۔ اور یہ جو توقیع نکلی ہے اس میں بہت سارے لوگوں سے کیا ہے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ برات اختیار کی تھی، ایک گروہ تھا پورا، اس میں کیا ہے اس کا نام بھی تھا حلاج اور شلمغانی کا کیا نام بھی تھا۔ تو حلاج اور شلمغانی کے حالات بھی کیا ہے مصنف کیا یہاں پہ ترتیب سے کیا بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ یہی حلاج کے کیا ہے حالات بیان کریں گے، الحسین بن منصور الحلاج۔ مصنف نے یہاں پہ عنوان باندھا کہ شیطان و ایو شیطان، کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا کیا ہے شیطان تھا، اور امت اسلامیہ جو ہے وہ 10 صدیوں سے اس کی مکاریوں میں مبتلا رہی، اور بلکہ کہا کہ حتیٰ کہ آج کل کے زمانے میں بھی کیا ہے کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو
اس کے عقائد سے اور اس کی جو عرفان اور معرفت کی باتیں ہیں اس سے بھی بڑا متاثر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے وہ حلاج کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں اور اس کی معرفت کو کیا ہے قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جو ہے یہ بہت بڑا کیا تھا، شیطان تھا، اور امام علیہ السلام نے کیا اس کے اوپر لعنت کی تھی۔ اس کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ خراسان یعنی مشہد کے نیشاپور علاقے کا رہنے والا تھا، اور اصل میں کیا وہاں سے آیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تالقان سے تھا، کچھ کہتے ہیں رائے سے تھا، کچھ کہتے ہیں مرو کے علاقے سے تھا۔ اس طریقے سے مختلف کیا اس کے علاقے بیان کیے گئے ہیں۔ اور مورخین اور محدثین نے جب اس کے متعلق گفتگو کی ہے تو اسے واضح طور پہ کذاب لکھا، دجال بھی لکھا، کذاب بھی لکھا، اور اس سے جو ہے وہ شعبدہ باز لکھا کہ یہ جو ہے وہ جادو وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی کرامتیں کیا ہے دکھایا کرتا تھا، اور صوفیہ تصوف کو کیا ہے یہ ظاہر کرتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس ہر قسم کا علم ہے، ہر حالانکہ وہ کیا ہے جاہل تھا۔ کہتا تھا جو بھی آپ مجھ سے سوال پوچھو سارا علم کیا ہے میرے پاس ہے۔ اس کی صورتحال کیا تھی کہ جب شیعوں کے پاس ہوتا تھا تو خود کو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا شیعہ ہوں، اور جب اہل سنت کے پاس جاتا تھا تو ان میں یہ کہتا تھا کہ میں کیا ہے بہت بڑا سنی ہوں، اور امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے پھر برات اختیار کی اور اس کے اوپر کیا ہے لعنت کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ بعض شیعہ ایسے تھے کہ وہ اس کی جو ہے وہ شعبدہ بازیوں میں آگے ہے، اور ان تک امام علیہ السلام کی کیا ہے یہ جو لعنت تھی اور یہ چیزیں کیا نہیں پہنچ سکیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو پھر بھی کیا پسند کرتے رہے، اور اس کے جو انحرافی عقائد تھے اور نظریات تھے اس سے کیا منحرف رہے، اور خود جو ان شیعوں کو جو ہے وہ اس توقیق کا بھی کیا پتہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کی طرف سے کیا ہے یہ توقیق کیا صادر ہوئی۔ اور اس کے جو عقیدے تھے انحرافی، ان میں سے جو بنیادی عقیدہ تھا یہ حلول کا کیا عقائد تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے موجود ہے، اور خود اس وجہ سے یہ کیا ہے دعویٰ کرتا تھا رب ہونے کا اور الہ ہونے کا، یعنی یہ کہتا تھا کہ اللہ میرے اندر آ گیا ہے تو لہٰذا میں تمہارا کیا ہوں معبود ہوں اور تمہارا کیا رب ہوں۔ اور یہ جب قم میں گیا اور قم میں جا کے اس نے کہا کہ جی میں امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ وکیل ہوں، اس کی طرف سے کیا بھیجا گیا ہوں، تو اہل قم معرفت والے شیعہ ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے اسے وہاں سے بھگا دیا اور اس کو کیا کوئی اہمیت نہیں دی۔ کشکول میں جو ہے وہ شیخ بہائی کا یہ جو ہے وہ قول نقل کیا ہے کہ شیخ بہائی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حالات یوں بنے کہ جو بغداد کے رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہی دینے لگے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو واجب القتل ہو چکا ہے، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ گواہیاں دیں، یعنی ایک جو ہے وہ محضر الخطوط تعبیر استعمال ہوتی تھی کہ محکمے کی طرف سے ایک پیپر ہوتا تھا، اس کے اوپر کیا ایک گواہی دی جاتی تھی کہ لوگ آ کے گواہی دیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس قسم کے عقیدے رکھتا ہے اور مرتد ہو چکا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ خط کے اوپر گواہی لکھتے جا رہے تھے، اور وہ اسی ٹائم پہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فی دمی فإنہ حرام، کہ اللہ میرے خون کے اندر ہے لہٰذا میرا خون بہانا کیا ہے تمہارے اوپر حرام ہے، اور وہ اسی بات کو بار بار دہرا رہا تھا، اور لوگ کیا ہے اس کی بات کو لکھ رہے تھے کہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے میرے خون کے اندر آ چکا ہے لہٰذا تم کیا ہے مجھے نہیں مار سکتے۔ اور یہ جب اہل بغداد سب نے مل کے جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ جمع کرائی محکمے میں کہ یہ بندہ تو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے نظریات رکھتا ہے اور خود کو جو ہے وہ رب اور اللہ کہتا ہے، حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو اس ٹائم پہ جو تھے مقتدر عباسی خلیفہ، اس کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اسے جو ہے پکڑ کے لے آئیں اور جیل میں کیا ہے اسے لگا دیا گیا، اور وہاں پہ پھر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ اسے سب سے پہلے جو ہے وہ 1000 کوڑے کیا مارے جائیں، اور اگر 1000 کوڑوں کے مارنے کے دوران مر گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مرتا تو پھر دوبارہ کیا 1000 کوڑے مارے جائیں یہاں تک کہ یہ کہ مر جائے، اور آخر پہ کیا ہے اس کا جو سر ہے وہ تن سے کیا جدا کر دیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ اسے پکڑ کے لوگوں کے سامنے کیا لایا گیا، اور جو بغداد میں باب الطاق تھا وہاں پہ اس کو جمع کیا گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے تھے، اور وہاں پہ کیا ہے اسے 1000 کوڑے لگائے گئے، اور 1000 کوڑے لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کیا کاٹے گئے اور سر بھی کاٹا گیا، اور پھر اس کا جو جسم تھا اسے کیا آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد اس کا جو سر بچا تھا اسے جو ہے وہ باقاعدہ پل کے اوپر کیا لٹکا کے رکھا گیا، اور یہ جو ہے وہ 309 ہجری کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔
یعنی یہ جو حلاج تھا جو اس نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے امام علیہ السلام کا کیا گمراہ کیا. یہ 5واں نمبر پہ ہو گیا حلاج. 6 نمبر پہ جو ہے وہ ایک تفصیلی حالات ذکر کر رہے ہیں شلمغانی کے، کہ محمد بن علی الشلمغانی کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا حالات خراب کیے اور یہ کتنا بڑا جو ہے وہ عالم تھا. یعنی یہ بہت بڑا محدث تھا، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس نے کیا جمع کی ہوئی تھی، اور جب یہ منحرف ہوا تو پھر اس نے حدیثوں کے اندر کیا تبدیلی کرنا شروع کی اور کس طرح سے جو ہے اس کی اوپر لعنت ہوئی، اور حسین میں روک کا کہ اس کے متعلق کیا کردار رہا. تو یہ ایک کیا ہے اس کے تفصیلی حالات ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درس میں ہم اس کو کیا ہے وہاں پہ ذکر کریں گے. صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین. اللہم صلی علی محمد و علی